اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لمن احمنی حسبی اللہ لمن بغى علی حسبی اللہ لمن کادنی بالسوء حسبی اللہ عند الموت حسبی اللہ عند الصراط حسبی اللہ فی المیزان حسبی اللہ لا الہ الا هو رب وهو رب العرش العظیم. پیارے اللہ، معشوق اللہ، مطلوب اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے ہماری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے خالق، ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دینے والے مالک، اے کالے پہاڑ پر کالی چوٹیوں کی آہٹ کو سننے والے اللہ، اے ہمارے شہرک سے زیادہ قریب اللہ، اے ہماری جان اللہ، اے ہماری جان اللہ، اے وہ پاک ذات، اے عظیم الشان ذات جس نے لفظ کن سے ساری دنیا کو وجود بخشا، اے وہ پاک ذات جو ایک پھونک سے ساری دنیا کو مٹا دے گی، اے وہ پاک ذات جس نے دنیا کو حسن دیا، اسے سجایا اور جیسا چاہا ویسا بنا دیا، اور اے وہ پاک ذات جس نے جنت کو اپنے پیاروں کے لیے سجایا اور دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے سجایا، جنت کو اپنے محبوبوں کے لیے سجایا اور جنت کو اپنے معشوقوں کے لیے سجایا. اے وہ پاک ذات جس نے فردوس سے جنہ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑے پیار سے بنایا، اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا، خاص الخواص کے لیے بنایا، اخص الخواص کے لیے بنایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو بڑی محبت سے سجایا. اے وہ پاک ذات جو سارے انسانوں کا مالک ہے، اے وہ پاک ذات جو تمام جناتوں کا مالک ہے، اے وہ پاک ذات جو ہر زمانے میں آنے والی ہر مخلوق کا مالک ہے، آسمانوں کی مخلوقات کا مالک، سمندروں کی مخلوقات کا مالک ہے. اے وہ پاک ذات جو پہاڑوں کی مخلوقات کا مالک ہے، اے وہ پاک ذات جو روحوں اور غلمانوں کے لیے بھی مالک ہے، اے وہ پاک ذات جو جنت اور دوزخ کا بھی مالک ہے، جو دنیا کا مالک ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام کی تمام کائنات کا مالک ہے، جو ہمیں نظر آئے اس کا بھی مالک ہے، جو ہمیں نظر نہ آئے اس کا بھی مالک ہے. اے وہ پاک ذات جو جنت کے بھی ذرے ذرے کا مالک ہے، اے وہ پاک ذات جو پوری کلیہ کائنات کا مالک ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے. اے خالق دو جہاں، اے رازق دو جہاں، اے کبریائی والی ذات، اے علو شان والی ذات، اے عظیم الشان رب، ہمیں اور امت کو معاف کر دیجئے. اے وہ پاک ذات جو تمام عالموں میں اپنے بندوں کے مالک ہے، اے اللہ آپ کی ذات کی قسم، نہ ہم عالم ارواح میں آپ کی ملک سے آزاد تھے، نہ ماں کے بطن میں آزاد تھے، نہ ہم جنت میں آپ کی ملک سے آزاد ہوں گے.
آپ قبر میں بھی ہمارے مالک ہیں، آپ حشر کے میدان میں بھی ہمارے مالک ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمیشہ ہمارے مالک تھے۔ اے اللہ، آپ ہمیشہ ہمارے مالک تھے، ہمیشہ ہمارے مالک رہیں گے۔ اے وہ پاک ذات، ہم نے آپ ہی سے رشتہ توڑ دیا۔ اے وہ پاک ذات جس نے ہم ہی سے منہ موڑ لیا۔ اے اللہ، فانی دنیا اور فانی محبتوں میں ہم نے اپنے دل کو پھنسا دیا۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے، بڑی خطا کی مولا، معاف فرما دیجئے، ہم نے بڑی خطا کی مولا، ہمارا قصور اتنا بڑا ہے مولا کہ اپنے مولا کو نہ جان سکے، ہم نے آپ کی عظمت سے منہ موڑا، ہمیں معاف کر دیجئے مولا۔ ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ آپ زمین کو حکم دے اور ہم اس میں دھس جائیں، ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ مولا کہ آپ آسمان کو حکم دے اور وہ ہم پر پھٹ پڑے مولا، ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ آپ سمندر کو حکم دے اور وہ ہمیں نگل جائے۔ اے اللہ، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ آسمان کے تمام ستارے اور سیارات ہم پر برس پڑے مولا۔ اے مولا حق، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے مخلوق سے نہیں اپنے خالق سے بغاوت کی ہے، ہم نے مخلوق سے نہیں خالق سے رشتہ توڑا ہے، ہم نے مخلوق سے نہیں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے منہ موڑا ہے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے مولا۔ مولا، ہم سے آپ کی شان کو نہ جان سکے مولا، آپ کی عظمت کو نہ جانا، آپ کے پیار کو نہ پہچانا، آپ کا اکرام جو آپ نے ہمارے لیے کیا تھا نہ سمجھا۔ اے اللہ، ہم تو آپ کی محبت کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ اے اللہ، ہم میں کیا طاقت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے مولا کہ ہم آپ کے باغی بن جائیں، ہم نے تو خود یا اللہ بغاوت کی ہے، خود سے ہی بغاوت کی ہے مولا ہم نے۔ اے اللہ، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ سے بے وفائی کرے، اللہ آپ کی شان ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بے وفائی کرے، ہم نے تو اپنی ذات سے بے وفائی کی ہے مولا۔ یا اللہ، ہماری کیا حیثیت، ہم آپ کو دھوکہ دے مولا، آپ کی شان ہی نہیں ہے کہ آپ کو دھوکہ دے سکے کوئی اور کوئی آپ کو دھوکہ دے مولا۔ مولا، ہم نے تو اپنی ذات کو دھوکہ دیا ہے مولا، ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ سے منہ موڑ کر ہم نے خود کو ہلاک کیا ہے مولا، آپ کی ذات سے، آپ کی شان سے، آپ کے پیار سے چہرہ پھیر کر مولا ہم نے خود کو نقصان کیا ہے مولا کریم، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے وہ پاک ذات جو بے وفائی سے ایسا پاک ہے کہ نہ اس کا ساتھ کوئی بے وفائی کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بے وفائی کر سکے، ہماری بے وفائی نے ہمیں ہلاک کر دیا مولا، ہمیں معاف کر کے اپنی پاکیزہ وفا کی آغوش میں لے لیجئے۔ اے وہ پاک ذات جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور جو نہ دھوکہ اللہ کھا پاتا ہے مولا، یا اللہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ جسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اے پاک ذات، ہماری دھوکے دری نے ہمیں ہی برباد کر دیا مولا، ہم نے خود کو دھوکے دیے، اے اللہ ہمیں اس دھوکے کی دنیا سے نکال لیجئے مولا، ہمیں اپنی پاکیزہ آغوش محبت میں لے لیجئے۔ اے رب ذوالجلال، آپ ہر برائی سے پاک ہے مولا، ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہم سے نگاہ کرم پھیر دی، آپ نے توجہ کی نظر پھیر دی مولا، تو ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے مولا۔ اے رب ذوالجلال، 70 ماؤں سے زیادہ ایک نافرمان سے پیار کرنے والے اللہ، اے زناکار کی توبہ کا انتظار کرنے والے اللہ، اے شرابی کی توبہ کا منتظر مولا، ہم نے تو سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے مولا، ہم نے آپ کو نہ جانا، ہم نے اپنے خالق و مالک کو، اپنے محسن کو نہ پہچانا مولا، ہم نے اپنی زندگی کی سانسیں آپ کی یادوں کے بغیر غفلت کے ساتھ گزاری مولا۔
اے اللہ ہمارے دن بھی کیسے گزرے، ہماری رات بھی کیسی گزری مولا۔ اے مولا، اے مولا ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں مولا، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہمارا ایک ہی تو مولا ہے، ہمارا ایک ہی تو خدا ہے، ہماری ایک ہی تو محبت ہے، ہماری ایک ہی تو زندگی ہے، ہمارا سب کچھ آپ ہی سے تو وابستہ ہے اللہ۔ اے پیارے مولا، اگر آپ نے رخ پھیرا تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اے اللہ ہم اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کر پائیں گے، اے مولا ہماری جانب سے رخ نہ موڑیے مولا، ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، آپ کے روٹھے ہوئے چہرے کو نہیں برداشت کر سکتے مولا۔ مولا ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے رب کو اپنے بندوں سے ناراض ہونا اچھا نہیں لگتا مولا، آپ ہم سے ناراض نہیں ہو سکتے، آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ناراض ہونا نہ گوارا نہیں مولا۔ مولا آپ ہم سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کے باوجود آپ کو ہم سے ناراض ہونا گوارا نہیں نا مولا، آپ ہم سے ناراض ہونا نہیں چاہتے مولا۔ مولا جب آپ روٹھتے ہیں اس میں بھی آپ کا پیار جھلکتا ہے، جب محب اپنے محبوب سے روٹتا ہے نا مولا، عاشق اپنے معشوق سے روٹتا ہے، یہ اس کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا محبوب مجھے منائے، میرا معشوق مجھے منائے، وہ اس میں لطف پاتا ہے، وہ حلاوت خوشی محسوس کرتا ہے۔ مولا ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض نہیں ہے، کیا ہمارا رب کبھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے مولا، ہمیں اپنے دل نادان کو لے کر کہاں جائے؟ آپ کے در پر بیٹھ کر آپ ہی سے تو کہتے ہیں نا اللہ، مولا ہم جانتے ہیں آپ ہم سے نہیں ناراض ہو سکتے، البتہ آپ جو روٹھے ہیں اس میں آپ کی منشا اور چاہت یہی ہے نا کہ آپ کے جو محبوب بندے دنیا میں ہیں وہ آپ کو منائے۔ مولا اگر آپ نے اس محبت کے لیے، اس کام کے لیے ہمیں پسند کیا ہے نا تو ہماری خوش قسمتی ہے، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں پسند کیا ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت عظمیٰ ہے مولا۔ مولا یہ آپ کو ساری رات بیٹھ کر منائیں گے مولا، آپ مان جائیے، آپ کو منائیں گے مولا، آپ مان جائیے، آپ کس طرح مانیں گے مولا؟ ہماری ساری اے اللہ رات آنسو بہانے سے، ساری رات سجدے میں پڑے رہنے سے، ساری رات حالت قیام میں گزار دینے سے، ساری رات حالت رکوع میں رہنے سے آپ اس طرح مانیں گے کہ ہم آپ کو ساری رات اللہ اللہ کہہ کے پکارے؟ بس آپ مان جائیں مولا، مان جائیے نا۔ اے اللہ آپ کے روٹھنے کو اگر آپ کے محبوبوں نے جان لیا، آپ کو منا لیا، تو ہم امید کرتے ہیں اس بات پر کہ امت آپ کے عتاب اور عذاب سے، آپ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ کے پیاروں کو تمام امت کی جانب سے آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائیے اور امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیجئے مولا۔ آپ ہدایت کی ہواؤں کو چلانے پر قادر ہے، جب دنیا کو ایک پھونک سے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ۔ اللہ آپ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک ہوائیں چلانے پر قادر ہیں مولا۔ مولا آپ اپنے بندے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت کے لیے ساری دنیا میں ایک ایسی ہوا چلا دیجیے مولا کہ وہ ہوا جس سے ٹکرائے ہدایت کے فیصلے ہو جائے۔ اے مولا کریم، اے اللہ آپ کے محبوبوں کو آپ کی خبر کر دیجیے کہ وہ اپنے روٹھے رب کو منا لے تاکہ امت اللہ کی ناراضگی اور عتاب سے بچ جائے۔ اے اللہ قصور ہمارا ہے، ان معصوموں پر کیوں ناراض ہوتے ہیں مولا؟ اے اللہ قصور تو ہمارا ہے، اے اللہ وہ تو نہیں جانتے کہ ان کا رب کون ہے، وہ تو نہیں جانتے آپ کی محبت کیا ہے، وہ تو نہیں جانتے آپ ان سے کیسا پیار کرتے ہیں، آپ ان کا کس طرح انتظار کرتے ہیں۔ اے کاش
اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم چیخ چیخ کر سارے عالم میں دیوانوں کی طرح پھرتے، سارے عالم کو روتے روتے آپ کا پیار درد محبت بتاتے۔ اے مولا، جہاں ہمارے الفاظ آواز اور قدم نہ پہنچ سکے، ہمارے آنسو تو پہنچ جائے مولا۔ اللہ، اگر یہ آنسو مخلص نہیں ہے، اے اللہ ان آنسوؤں میں اگرچہ ریا ہے، لیکن ہم وہ آنسو کہاں سے لائے یا اللہ جسے صحابہ نے بہایا تھا؟ ہم کہاں سے لائے اللہ؟ ہمارے اس ریا والے آنسوؤں کو ہی قبول کر لیجیے یا اللہ، ہماری اس نفاق والے ایمان کو ہی قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، کس سے جا کر کے، اے اللہ کون روٹتا ہے جسے منائے؟ اے اللہ کون کھویا ہے جسے پائے؟ کس کو تلاش کرے اللہ؟ اے اللہ کون اپنا ہے مولا جس کے پاس جائے؟ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ہمارے تو سب کچھ آپ ہی ہیں مولا، ولی ہم آپ کے پاس آ کر اپنے حال دل سے نہ سنائے مولا، اپنا دلی حال تو آپ ہی کو سنا سکتے ہیں مولا۔ ہم نے آپ ہی کا دامن پکڑا ہے، ہم نے آپ ہی کی چوکھٹ پر سر رکھا ہے، ہم نے تو آپ ہی کی آغوش میں خود کو چھپانا چاہتے ہیں مولا۔ مولا، اگر آپ ڈھکے بھی دے دیں گے تب بھی ہم آپ ہی کے قدموں میں آ کے گریں گے، آپ ڈھکیل دیں گے تب بھی ہم آپ ہی کی آغوش میں خود کو چھپائیں گے، پھر بھی آپ ہی کی جانب لپکیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ، اگرچہ ان بولوں میں اخلاص نہ ہو، سچائی اور صداقت نہ ہو، مگر ہم آخری سانس تک یہی کہتے رہیں گے ہم آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ ہی کے بننے آئے ہیں مولا، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ، ہم آپ کو اپنا بنانے آئے ہیں مولا، آپ ہمارے ہو جائیے نا مولا۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنی صفات کو اپنے بندے کو دکھاتے ہیں، آپ اے اللہ، اور آپ سے زیادہ، آپ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے یا اللہ۔ یا اللہ، میں کہتی ہوں آج تک سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں جس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ آپ نے ہم سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم تنہا اپنی معافی لے کر کیا کریں گے؟ اے اللہ، جس ماں کا بچہ آگ میں جل رہا ہو، وہ خود کو آگ سے محفوظ پا کر تپتے ہوئے انگاروں میں بچے کو جلتا دیکھ کر اپنی زندگی پر خود کو خوش نصیب نہیں محسوس کرتی، بلکہ اپنے آپ کو بدقسمت محسوس کرتی ہے کہ میں بچ گئی، میرا لال جل گیا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے بچے سے زیادہ امت سے پیار کیا، امت کو کس طرح آگ میں دیکھ سکیں گے؟ اے مولا، اے مولا کریم، آپ معافی دینا چاہتے ہیں، آپ تمام کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی آنکھوں کو نور جلالی اور جمالی بخش دیجئے مولا۔ اے اللہ، ان کی طمانینت اور تسکین نصیب فرمائیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت و سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جتنا یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، جتنے مجموعہ بیٹھا ہے، جتنے لوگ جمائے ہیں، ان کے دلوں کی پھڑپھڑاہٹ کی طرف دیکھتی ہے مولا، ان کے جلتے ہوئے دل کی طرف دیکھیے مولا، ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی طرف دیکھیے مولا۔ اگرچہ آپ کے صحابہ کی طرح نہیں ہے، اگرچہ آپ کے صحابہ کی طرح ایک ساتھ ایک میدان میں مل کر خون بہانا نہ آیا، لیکن ایک ساتھ ایک مجلس میں امت کے لیے آنسو تو بہانا آیا۔ اے اللہ ہمارے آنسوؤں کو رد نہ فرمائیے، ہمارے آنسوؤں کو امت کے حق میں قبول فرما لیجیے مولا، جس طرح آپ نے صحابہ کے خون کے قطرات کو قبول فرما لیا۔ اے اللہ امت کی ہدایت کے لیے فیصلے فرما دیجئے، دوزخ سے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمناؤں اور آرزوؤں پر اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیجئے، امت کے جنت کے فیصلے فرما دیجئے۔ قبر میں جتنے مرحومین ہیں اور جو دوزخ کے عذابوں میں مبتلا ہیں، انہیں عذاب سے رہائی عطا فرمائیے۔ جب ہم نہیں سہ سکتے تو وہ کیسے سہ پائیں گے مولا؟ جب ہمیں دیکھا نہیں جاتا، اے اللہ ان پر کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا کر پائیں گے مولا؟
اے مولا کریم معاف کر دیجئے زمین کے اوپر والوں کو بھی، زمین کے نیچے والوں کو بھی، آسمان کے اوپر والوں کو بھی، آسمان کے نیچے والوں کو بھی معاف فرما دیجئے مولا معاف کر دیجئے۔ اپنی آغوش عفو درگزر کی شان کو سارے عالم میں ظاہر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قلبی، ظاہری، باطنی جو مانگی اور مانگنے سے رہ گئی ہے، تمام انبیاء، صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام شہداء اور صالحین نے، ظاہرین اور تمام آپ کے صالحین نے جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے، اس میں ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا حصہ عطا فرمائیے۔ زندہ اور مردہ، حاضر اور غائب کے حق میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی شایان شان کے مطابق قبول فرمائیے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔